السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے چند پیغمبروں کو اولو العزم کا خطاب دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیغمبر جو صبر کا پہاڑ تھے اور ان کی عزیمت میں، ان کے ارادوں میں اور دعوت دین کی راہ میں آئی ہوئی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر ایک بہت اہم چیز تھی اور عزیمت ایک بہت اہم چیز تھی. تمام فقہا اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اولو العزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں جو مصائب برداشت کیے، مصیبتیں اٹھائیں اور پھر صبر کیا، یہ واقعی ایک بہت اہم کام تھا جو انہوں نے کیا اور اللہ کو پسند آیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. قرآن مجید نے اس کا کچھ خاکہ یوں کھینچا ہے کہ تقریباً 950 سال وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو تسلسل کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہے. اور واقعی یہ تسلسل 950 سال کا اور اس میں پھر پیغمبر کا اس عمل کو مسلسل کرتے رہنا اور نہ اکتانا اور اس راہ میں آنے والی جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی تانے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کرنا، یہ معمولی کام نہیں تھا، ایک بہت بڑا کام تھا. اس کے لیے ارادے کی پختگی یہ چاہیے تھی، اور پھر لوگوں کے وقتاً فوقتاً جو تانے تھے، ان کے الزامات تھے، ان کو برداشت کرنا تھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کی پوری زندگی امتحانات سے عبارت ہے، پوری زندگی. اور پھر ان امتحانات میں وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کہ اللہ کے رسول آپ اس بات کو بھی یاد کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر کے دکھا دیا، یعنی کامیاب ہو گئے. ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، یہ سب کا سب اللہ کی اطاعت کے جذبے سے سرشار، یعنی ایک ایسی زندگی تھی کہ اللہ بھی خوش ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ یہ میرے پسندیدہ بندے تھے. اب مثال کے طور پر سورہ مریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عین جوانی میں انہوں نے اپنے والد محترم کو جب یہ بت تراشی کرتے دیکھا اور بت فروشی کرتے دیکھا تو انہیں بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، اور جو انداز ہے سمجھانے کا، اس انداز میں باپ کا ادب، اس کا احترام، اس کا مقام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک گراف نیچے آیا ہو. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں کہ وہ والد سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے ابا جان. یہ یعنی ان جذبات سے ڈوبا ہوا لفظ ہے جو والد کی محبت اپنے دل کی گہرائیوں میں رکھتے ہوئے، نفرت نہیں، یعنی دل کی گہرائیوں میں اس محبت کو رکھتے ہوئے وہ ایک بیٹے کے طور پر اور باپ کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کے اس قسم کا لفظ کہتے ہیں یا ابتی. اور ایک بار نہیں، بار بار کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا تسمع، یا ابتی لم تعبد الشیطان، یا ابتی لم، یا ابتی. بس اس طرح کے الفاظ جو ہیں، ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں اللہ کی طرف سے ان کی فطرت میں کچھ ایسی باتیں رکھ دی گئی تھیں کہ وہ عین فطرت کے مطابق زبان سے لفظ نکالتے تھے. حالانکہ انہوں نے کسی نبی کی تعلیم نہیں پڑھی تھی، کوئی ان کا ایسا استاد نہیں تھا جو ان کو یہ سمجھا سکتا.
کہ والد اور بیٹے کا جب تعلق ہو تو اس میں بیٹا اپنے والد سے کس طرح گفتگو کرے، ان کے علم میں یہ باتیں نہیں تھیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فطرت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، اور والد کو نصیحت جو کی تو والد ہی سب سے پہلے آپ کی اس بات کے خلاف کھڑا ہوا اور اس نے یہ لفظ کہے کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم جو میں کام کرتا ہوں جن کو میں اپنا خدا مانتا ہوں تم مجھے ان سے ہٹانا چاہتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ماروں گا، سنسار کر دوں گا۔ یہ لفظ تھے ان کے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم چونکہ اور نظریے کے حامل بندے بن گئے ہو، تمہارا نظریہ ہی بدل گیا ہے، لہذا میرا کہنا یہ ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ اب دیکھیے والد اور بیٹے کی محبت صرف نظریے کی بنیاد پہ جدا ہو رہی ہے، اور بیٹے کو ہی مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جب نکلتے ہیں تو والد کو بڑے ادب کے ساتھ پھر کہتے ہیں سلام علیک، ٹھیک ہے ابا جان، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا کہ آپ والد ہیں، میں پھر بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں بھولوں گا نہیں۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ نیک اولاد کبھی بھی اپنے والدین کو بھولا نہیں کرتی، اور خاص طور پر اپنی دعاؤں میں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارا والد مشرک ہے تم اس کے لیے دعا مت کرو، لیکن بطور ایک بیٹے کے ان کا یہ فرض تھا کہ وہ جب تک اللہ کی تعلیمات نہیں آتی وہ اپنے والد کے لیے ضرور بخشش کی دعا کرتے۔ یہ ایک آزمائش تھی، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، شادی کی، حضرت سارہ علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ بنی۔ دونوں ایک ہی نظریے کے لوگ ہیں، میاں بیوی، اسلام کو ماننے والے، اللہ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والے، لیکن ان کا جینا بھی وہاں محال کر دیا گیا۔ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں ٹریول کر کے، نیت یہی ہے کہ ہجرت، بیوی ساتھ ہے، پھر جس راستے سے گزر رہے ہیں اس علاقے کا جو حاکم ہے اس کا ایک ظالمانہ اصول اور قاعدہ یہ تھا کہ اس کی سرزمین سے کوئی بھی جوڑا اگر گزر رہا ہو میاں بیوی تو وہ میاں کو قتل کر دیتا اور اس کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے سپاہی آئے اور پکڑ کے لے گئے، صرف ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اس نے کون ہے، تو اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ کہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کو ابراہیم علیہ السلام بھی لوگوں کے اس مطالبے پر کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ جلد از جلد ہمارا فیصلہ کرے، ہم میدان محشر میں کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ یاد ایسے پڑتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو آج کہیں اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہ لے کہ ابراہیم تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے شرعاً اس کی جو توجیہ تھی وہ یہ بیان کی تھی دل میں، اور بعد میں اپنی بیوی کو بھی یہ بتایا، اسے یہ بتایا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ بہن بھائی ہوتے تو ان کو معاف کر دیتا تھا۔ اس نے کہا جاؤ، اور پھر یہ کہا کہ اس کو لے آؤ، سارہ کو لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے پہنچ کے اپنی بیوی سے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو اس وقت اس دنیا میں اللہ کو ماننے والا اور اس کے دین کو ماننے والا سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں، لہذا ہم دینی اعتبار سے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتی ہیں، تو تم اس نقطہ نظر سے اس اعتبار سے میری بہن بھی ہو، لہذا بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے تو مجھے اس کے سامنے جھوٹا نہ بنوانا، تو یہی لفظ کہنا۔ تو سارا گئیں۔ اب روایات میں جو باتیں ہیں اس میں یہ بھی ہے
کہ وہ حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت کو دیکھ کے اپنی کرسی پہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ صبر نہیں کر سکا. وہ اٹھا ہے، آگے بڑھا ہے کہ میں حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑوں، لیکن اتنے میں کسی چیز نے اس کو اٹھا کے دیوار پہ پٹخا کے مارا. وہ گرا اور پھر زمین پہ ایسے پڑا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، ہوش اڑ گئے ہیں. پھر اٹھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. پھر اٹھتا ہے اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام پر دست درازی کرنا چاہتا ہے. پھر کسی چیز نے اس کو اٹھا کے پٹخایا، اٹھا کے ایسے دیوار پہ مارا جیسے گیند ماری جاتی ہے. پھر لگ کے نیچے گرا. 2 دفعہ ایسا ہوا. جب تیسری دفعہ اس نے یہ جرت کی تو سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. سارہ سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو. انہوں نے معاف کیا. اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہیں جہاں ان کا قیام ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ میری عزت ہے اور زندگی کا معاملہ ہے، اس وقت تیرے ماننے والے اس دنیا میں صرف ہم 2 ہیں، ہمیں محفوظ رکھ. ادھر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، ادھر حضرت سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو لے کے جو اس نے گفٹ کے طور پر انہیں دی تھی کہ یہ خادمہ ہیں تمہاری خدمت کریں گی، ان کو لے کے واپس آتی ہیں اور دیکھتی ہیں ابراہیم مصلی پہ کھڑے ہیں. تو بات کی کہ اللہ نے تمہاری عزت محفوظ کر لی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ بھی ایک آزمائش تھی جہاں سے ابراہیم علیہ السلام پورے ہوئے. پھر اس کے بعد میاں بیوی حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام آپس میں رہ رہے ہیں. باپ کی یہ خواہش ہے کہ میری اولاد ہو. دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر. وہ یہ دعا کرتے ہیں. اور ادھر ماں یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کی بھی ایک ممتا کی خواہش ہے کہ میری گود بھی ہری ہو، لیکن اولاد نہیں ہوئی. سارہ خود حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتی ہیں کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے. ان سے نکاح کیا. اللہ نے ان کے ہوتے ہوئے، حضرت سارہ کے ہوتے ہوئے، سب سے پہلے بیٹا بھی ہاجرہ کو عطا کر دیا. وہ بیٹا ہوا. یہ ماں تھی ہاجرہ علیہ السلام، اور دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو ایک عورت تھی. ان کے دل میں ممتا جاگی کہ بیٹا میرا نہیں ہوا، ان کا ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیز دل کے اندر سخت ہوتی گئی، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے شوہر سے یہ کہہ دیا کہ اپنی اس بیوی کو میرے پاس مت رکھو، اس کو لے جاؤ یہاں سے. اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بیٹے سمیت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لے کے عراق کے علاقے سے لے کے مکہ آتے ہیں. اور مکہ میں یہی جہاں چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اس کے قریب ان کو چھوڑ کے واپس جانا چاہتے ہیں. ہاجرہ آگے بڑھی. محسوس کیا انہوں نے کہ سامان بھی رکھوا دیا ہے، بیٹے کو بھی لٹا دیا ہے، مجھے بھی چھوڑ دیا ہے، اب اونٹ کی مہار پکڑ کے واپس مڑ رہے ہیں، کیوں؟ وہ آگے بڑھی. پوچھا ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی. سمجھ گئیں کہ کوئی معاملہ ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کوئی جواب نہیں ملتا تو یہی پوچھتی ہیں ہاجرہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پہ صرف سر ہلاتے ہیں. انہوں نے یہ لفظ کہے، یوں سر ہلایا، اور ادھر ہاجرہ کے الفاظ سنیے. ان کا بھی ایمان تھا اللہ تعالی کی ذات پہ. سنتے ہی یہ کہتی ہیں اگر ایسی بات ہے تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے آپ جائیے. ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں
اور اس موڑ پہ آ کے پہاڑ کی اس اوٹ پہ جہاں سے ان کی بچہ اور بیوی جدا ہو رہے ہیں، اب نظر نہیں آئیں گے، وہاں کھڑے ہو کے یہ دعا کرتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں ایک پتا بھی گھاس کا نہیں اگتا، اور وہ وادی ایسی ہے عند بیتک المحرم، تیرا جو پاک گھر ہے اس کے پاس، اور اللہ میں نے کس لیے چھوڑی ہے، لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جوانی ہے تو اپنے والد کی اصلاح، اس عمر میں اللہ نے اولاد دی، ابھی بچہ ہے، چند دن کا ہے، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ لیقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں۔ ان کو چھوڑ کے واپس آتے ہیں، سوچئے کس دل کے ساتھ وہ واپس آئے ہوں گے، کتنی بڑی قربانی تھی جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ واپس آئے حضرت سارہ کے پاس، ادھر اللہ نے سارہ کو بیٹا دے دیا، دونوں کو بیٹے مل گئے۔ کافی عرصہ اپنی بیوی سارہ کے پاس رہتے ہیں، پھر خیال آتا ہے بڑے عرصہ کے بعد کم از کم میں اپنے بیٹے اسماعیل کا پتہ تو کروں۔ وہاں گئے، بچہ جوان ہو چکا ہے، بھاگتا پھرتا ہے، بیٹے سے مانوس ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کچھ دن وہاں رہتے ہیں۔ انہی دنوں میں اللہ ایک خواب دکھا دیتا ہے، اور خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ صبح ہوتے ہی اپنے بچے کو لیا اور یہیں چلتے چلتے پہاڑوں کے درمیان سے راستے میں ان کو خواب سنا رہے ہیں کہ بیٹا رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے یہ سوال کیا۔ اب دیکھیے یہاں بھی قابل غور بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں ہیں، بچے کو شعور کی آنکھ جب سے اس نے کھولی ہے پہلی دفعہ مل رہے ہیں، اس کی تربیت باپ نے نہیں کی، لیکن بیٹے کا جواب جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کی تربیت بہتر انداز سے ہو چکی ہے، اور وہ سمجھتا ہے ان تمام معاملات کو۔ اس کو ماں بتا چکی ہے کہ بیٹا تمہارا باپ نبی ہے، اور نبی کا یہ کام ہوتا ہے، نبی کا یہ مقام ہوتا ہے، اور پھر باپ بھی ہے۔ باپ کے ساتھ ایک اولاد کا سلوک کس طرح کا ہوتا ہے، اور ایک اولاد کا سلوک باپ کے جو نبی ہو اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، یہ ماں بتا چکی ہے۔ اور ماں اس کو یہ بھی بتا چکی ہے کہ بیٹا نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ ہمارے جیسے خواب نہیں ہوتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے، یہ سب کچھ بتا چکی ہے۔ والد نے جب یہ بات کی، فانظر ماذا تری، بیٹا یہ خواب دیکھا ہے، کیا تمہاری رائے ہے؟ تو آگے جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان، پھر وہی الفاظ ہیں، باپ نے جو سلوک اپنے والد سے کیا تھا نا، جو عزت اپنے والد کو دی تھی، وہی عزت اب اس کو اپنی اولاد کے ہاتھوں مل رہی ہے۔ جو الفاظ والد نے اپنے والد کو بڑے پیار اور محبت سے کہے تھے اور بڑی مشکل صورتحال میں، وہی الفاظ انتہائی مشکل صورتحال میں چھوٹا بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، کہتے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا آپ اس کو کر ڈالیے۔ اب یہ جو حکم دیا گیا آپ کر ڈالیے، یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے اپنے والد سے یہ نہیں کہا ابا جان اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے،
میری تو بڑی حسرتیں تھیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا، باتیں کرتا، آپ مجھے کچھ سکھاتے، پڑھاتے. اور پھر ابا جان دوسری بات یہ کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اللہ نے اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیا اور آپ مجھے یہاں چھوڑ گئے، اللہ کے حوالے ہی کر گئے. میں یہاں پلا بڑھا اور اب میں جوان ہو رہا ہوں تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں، اور پھر خواب کی بنیاد پہ مجھے ذبح کر رہے ہیں. آپ کیسے والد ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بجائے ان الفاظ کہنے کے بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے یا ابتی، ابا جان، افعل ما تؤمر، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر ڈالیے. یہ تربیت کا نتیجہ ہے، بہتر تربیت کا، کہ ماں نے سمجھا رکھا تھا کہ باپ کا خواب وحی ہوتا ہے اور اس وحی کو ماننا ایک ایک مسلمان کا فرض ہے. تم چوں نہ کرنا، اس کو اللہ کا حکم سمجھنا. اس لیے انہوں نے کہہ دیا. پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ابا جان اگر کہیں یہ سمجھیں کہ شاید آپ کے ذبح کرتے وقت میں بے صبرے پن کا مظاہرہ کروں گا تو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کیجئے، گردن حاضر ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں کوئی واویلا نہیں کروں گا، کوئی شور نہیں مچاؤں گا، ایک آنسو تک نہیں بہاؤں گا. یہ ہے بیٹا اور وہ ہے والد. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کچھ یوں بھی کھینچا ہے، فلما اسلما، پھر جب دونوں باپ بیٹے نے اپنے آپ کو جھکا دیا. اسلما، باپ کا جھکانا یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، کیا میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں کہ نہیں؟ باپ تیار ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تو نے بڑھاپے میں اولاد دی، ایک ہے، تو اگر یہ مانگتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں. اور بیٹے نے سبمیشن یہ دکھائی کہ والد نبی ہے، ان کو اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں نہ نہیں کرتا، میں بھی حاضر ہوں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو نیچے گرا کے ان کی پیشانی کو سامنے کیا تاکہ ان کے گلے پہ چھری پھیریں. تو نادیناہ، این چھری وہ پھیرنا چاہتے ہیں، گلے پہ رکھی بھی ہے، آنکھوں پہ پٹی خود بھی باندھی ہے، بیٹے نے بھی باندھی ہوئی ہے. تو نادیناہ، ہم نے اس موقع پہ آواز دی. آپ سوچئے یہ نادیناہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ کی کتنی توجہ ہوگی اس لمحے پر. فرشتے بھی کپ کپا رہے ہوں گے کہ باپ اور وہ نبی اپنے بیٹے اسماعیل کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور بیٹا بھی تیار ہے. یہ کیسا عجیب معاملہ ہو رہا ہے. تھم چکا ہوگا سارا کچھ. اس موقع پہ آواز یہ آئی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، مان گئے، ہم نے مان لیا کہ واقعی آپ نے ہمارا کہنا مانا ہے، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. یہ بھی ایک آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام اس سے پوری طرح اتر گئے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی بہرحال اس قسم کے امتحانات سے عبارت ہے. اللہ نے یہی بات تو کہی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کامیاب ہو گئے. تو کامیابی پر اللہ بھی اتنے خوش ہوئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں ابراہیم ہم تمہیں ایک انعام دینا چاہتے ہیں، اور وہ انعام آج تک ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا. وہ انعام یہ تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ان تمام کے لیے میں تمہیں ان کا امام، قائد اور پیشوا بنا رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کو بنایا گیا، وہ اس طرح بنایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو اولادیں اسحاق اور اسماعیل،
اسحاق سے جتنے بھی نبی بعد میں آئے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام سے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبی بنایا آخری نبی تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کیوں نہیں کروایا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ یہی چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے، اس لیے ان کا لیٹنا وہ تو آسان تھا، لیکن ان کی نسل سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے نکالنا تھا، اس لیے یہ قربانی نہیں ہونے دی، بلکہ ان کی اس سب مشن سے اللہ نے امت تک، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک یہ چیز بتا دی کہ اب انسانوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کسی بھی مقام پر کسی خدا کے بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا انسان کے خون کو، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت، آپ کے طریقے، آپ کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں۔ آپ کو بھی کہا گیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقہ کار ہیں، جو طریقہ زندگی تھا، آپ اس کو فالو کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارا طریقہ زندگی کو فالو کیا ہے۔ بہت سے کام ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھیے، اس معاملے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو فالو کیجیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو یہ بتائی ہیں باتیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی اس قربانی کو دیتے ہیں، اللہ ان کی جگہ ایک مینڈھا دے دیتا ہے، یہ ایک سنت ابراہیمی ہے۔ تو سنت ابراہیمی کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ بھی قربانی کا جانور جو صحیح سالم ہو، طاقتور ہو، موٹا ہو، اس کو اللہ کی راہ میں جب ذبح کرتا ہے تو گویا وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سنت ابراہیمی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق اپنی اولاد تک کو بھی قربان کرنا چاہا، اور اس پہ راضی تھے۔ اللہ نے ان کی اس جذبے کو سراہا اور قبول کیا۔ یہ جذبہ اللہ ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم بھی سنت ابراہیمی پہ چل کے، یہ بظاہر ایک چھوٹی سی قربانی تو ذبح کر رہے ہوتے ہیں جو علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تیری محبت میں سرشار ہو کے، تیری اطاعت میں ڈوب کے ہم یہ قربانی چھوٹی سی تیری بارگاہ میں آج پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک سمبل ہے۔ لیکن کل کو اگر تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیرے رسول کے لیے ہمیں اپنی جانیں، اپنی اولاد تک کو قربان کرنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اس قربانی کے جذبے کو جو دین ہمارے اندر چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے، آج کل آپ دیکھیں گی کہ اخبارات میں، خاص طور پر انگلش اخبارات ہیں، ان میں کچھ ایسے آرٹیکلز آئیں گے جس میں ہمیں یہ نصیحت کی جائے گی کہ مسلمان بہت زیادتی کرتے ہیں، بیک وقت 3 دنوں میں بہت سے جانوروں کو لے کے گھر گھر میں کاٹتے ہیں، اور اس طرح ایک اچھا خاصا گوشت جو ہے، ملک کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ خود زیادہ سے زیادہ 1 دن کھائیں گے، لیکن 3 دن تک جو ذبح ہوتے رہتے ہیں مسلسل جانور، یہ ایک اچھی خاصی یعنی گوشت کے جو سرمایہ ہے اس کا ضیاع ہے۔
اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں جبکہ دنیا میں مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، مہاجر کیمپس لگے ہوئے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ملتا، اور یہاں انہوں نے گھر گھر میں خون بہا رکھا ہوتا ہے، جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور نصیحت اس موقع پر یہی کی جاتی ہے کہ بیماروں کو، کمزوروں کو، ناچاروں کو، مہاجروں کو یہ گوشت بھیج دیا جائے یا پیسے بھیج دیے جائیں، قربانی نہ کی جائے بلکہ اس کے پیسے ان کو بھیج دیے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس طرح کی نصیحتیں کی جاتی ہیں، آئیں گی اخبارات میں، آپ پڑھیں گی۔ بظاہر یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بہت ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان اس عمل کو جس نیت سے کرتے ہیں وہ یہی سچا جذبہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں بیدار رہے۔ پیسے تو وہ ادھر ادھر پہلے بھی سال کے آگے پیچھے بھی خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے، بہت کچھ دے دیتا ہے، غریبوں کی، کیمپس میں جو مہاجر ہیں ان کی، اور پھر اسی طرح جہاں مسلمان لٹ پٹ رہے ہیں ان کی، وہ جس طرح بھی خدمتوں کرتا ہے۔ لیکن دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر کم از کم سال میں ایک دفعہ ضرور زندہ ہو کہ اللہ تیری راہ میں یہ جو خون بہا رہا ہوں یہ ایک معمولی سا نذرانہ ہے جو شاید دلیل بن جائے کل کو اس بات کی کہ اللہ تیرے دین کو میری یا میری اولاد کی ضرورت پڑی تو میں بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اصل چیز یہ ہے۔ پھر یہی بات ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کو ضائع بھی نہیں کرتے، مسلمان کھاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے غریب ایسے لوگ ہیں جو پورا سال گوشت بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کے گھر میں پکتا نہیں ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے اس طرح گوشت کو سٹور کرنے کا، خود کھانے کا، اپنے بچوں کو، بال بچوں کو، عزیزوں کو کھلانے کا۔ یہ ضیاء نہیں ہے۔ ہاں ضیاء اس بات پہ ضرور ہے کہ میں چھوٹا سا فنکشن کروں تو اس کے لیے میں میریٹ بک کرا لوں اس کا ہال، یا اسلام آباد کا ہال بک کرا لوں ہوٹل کا، اور پھر وہاں لوگوں کو بلواؤں اور ان کو جناب باربیکیو خوب کھلاؤں۔ وہاں ضیاء نظر نہیں آتا۔ ضیاء نظر آئے گا تو غریبوں کی جیبوں میں جانے والا یا غریبوں کے گھر میں جانے والا یہ گوشت، یہ نظر آئے گا، اس میں نظر آئے گا۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، مسلمان اس سنت کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس اور مدیں بہت ہیں جو ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھ سے گھروں میں قربانیاں کرتے ہیں، وہ اپنی مدوں میں اس طرح پیسہ بھی رکھتے ہیں کہ سال میں وقتاً فوقتاً اپنے غریبوں کی خدمت کر سکیں۔ لیکن یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو توفیق نہیں ملتی، سوائے اس بات کے کہ اپنے ذات کو اچھالنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، صرف اور صرف تعلقات قائم کرنے کے لیے بڑے لوگوں کے درمیان یہ ساری عیاشیاں ہوتی ہیں، ان کو خود کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لیکن غریبوں کا خیال نہیں آتا۔ کون بلاتا ہے غریب آدمی کو میریٹ میں؟ توہین سمجھتا ہے بندہ آج کہ میں اگر اپنا فنکشن ہو اور اس میں کسی غریب کو بلاؤں اپنے میرٹ میں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے تعلقات ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بلاتا ہے، ہم تو نہیں آتے، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ مقصد ہے کہ صرف دین کی یہ جو چیز ہے اس میں ہمیں عیب کیوں نظر آتا ہے؟ آپ یقین مانیں کہ یہیں اسلام آباد میں ہی اور ہمارے اس مضافات میں یہ جو چھوٹے سیکٹرز ہیں، F7 کا ہے، F8 کا ہے، دوسرے ہیں G7 کے ہیں، G8 کے ہیں، G9، اس میں آپ چلے جائیں، صرف اپنی قریبی آبادی ہے، چھوٹا سا فلیٹ، جب والد کلرک تھا اس کو گورنمنٹ نے دیا تھا، وہیں اس نے شادی کی، وہیں اس کے بچے ہوئے، وہ جوان ہو گئے، وہیں رہتے ہیں، 2 کمروں کا فلیٹ ہے، سب اس میں رہتے ہیں، اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، عیالدار لوگ ہیں۔ کیا ایسے مسلمانوں کی خدمت کر کے گوشت کا ضیاع ہے؟
اگر چند گھروں میں یہ گوشت پہنچ جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ختم ہو۔ کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں لاجک دے کے، باتیں کر کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہمیں قائل کر دیا جائے کہ بھئی یہ چیز ضروری نہیں ہے، تاکہ ہم دین سے ایک طرف ہوتے جائیں، آہستہ آہستہ ہوتے جائیں۔ لیکن خود یہی اعتراض کرنے والے، اسی قسم کے آرٹیکلز لکھنے والے خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے، نہ اپنے رویوں کو بدلتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو بھی ہدایت کی ہیں۔ مردوں کی باتیں میں نہیں کرتا، میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی، وجود کی بالکل یعنی اتنی بڑی نہیں تھی، کمزور سی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں جو ایمان رکھا تھا نا، اور جو جوش تھا، وہ قابل دید تھا۔ آپ غار سور میں تھے تو یہی اسماء ہی ہوتی تھیں جو کہ کھانا چھپ چھپا کے، پکا کے، چھپ چھپا کے راستوں میں پہنچا دیتی تھی، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، ڈرتی نہیں تھی۔ اور شاید انہی کی بہادری تھی، اسی وجہ سے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے۔ ہمارے تو مرد جو ہے وہ بھی چڑیا ذبح کرنے کو ڈرتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا خاتون ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر رہی ہیں، تو عورتیں قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پہ چھری پھیر سکتی ہیں، اس میں معیوب بات نہیں ہے۔ اور خاتون کو اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے رکھا ہے تو وہ اپنی طرف سے اگر چاہے تو قربانی کر لے، اس کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایک گھر کی طرف سے خاوند قربانی کر رہا ہے تو وہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہانڈی ایک گھر میں پکتی ہے ایک ہی، تو پھر گھر کا جو سربراہ ہے وہ سب کی طرف سے ایک قربانی پیش کر دے، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قربانی کا جانور نماز پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے اگر کوئی کرے گا نماز سے پہلے تو وہ تو یوں سمجھے کہ ایسے گوشت تھا، اس نے خریدا یا بیچا یا کاٹا اپنی ضرورت کے لیے، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ نماز کے بعد فوراً پہلے دن کا ثواب زیادہ، پھر دوسرے دن کا، پھر تیسرے دن کا۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، حدیث میں یہ آتا ہے کہ قربانی کا دن اور ایام التشریق یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ تو بہرحال حدیث میں یہ آتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بھی ذبح کیا جائے اس کا ثواب مل سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات مسنون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی صبح ہوتے ہی، عید والے دن صبح ہوتے ہی، آپ کا مسنون طریقہ یہ تھا کہ آپ کچھ کھاتے نہیں تھے، اس وقت روزہ ہوتا تھا، اور نماز پڑھ کے گھر تشریف لاتے، قربانی کا جانور جب ذبح ہو جاتا، وہ پکتا، تو اس سے آپ اپنی افطاری کرتے تھے۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ گھر میں جو قربانی کی جانی ہے وہ عید کی نماز کے فوراً بعد اس کو ذبح کیا جائے اور اسی کو پکا کے اسی سے افطاری کی جائے۔ لیکن اگر واقعی بہت دیر ہو تو پھر نماز کے بعد کسی بھی چیز کے افطاری بندہ کر سکتا ہے، کھا لے۔ عام طور پر اللہ کے رسول نے اسی بات کو پسند کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو گفتگو میں نے کی ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دین نام ہے قربانی دینے کا۔ انبیاء کرام کو اولو العزم کا جو ٹائٹل ملا ہے وہ اسی بنیاد پہ ملا ہے۔ اسی بنیاد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو چیزیں آئی ہیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اس امت کو سمجھا دیا
کہ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور اس امت نے بھی فالو کرنا ہے، تاکہ یہ جذبہ ان کے اندر بھی بیدار رہے۔ یہ بات بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جذبات کو اگر سلا دیا جائے جو دین آہستہ آہستہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کو آہستہ آہستہ سلا دیا جائے تو آدمی کا ایمان بھی سو جاتا ہے، جاگتا نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے اس کے نزدیک یا اس کی نظر میں فرائض ہوں، دین کے سنتیں ہوں، حلال اور حرام کا مسئلہ ہو، جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہو، یہ سب برابر ہو جاتا ہے۔ یہی جذبے ہیں جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیے، شاید انہی کے ذریعے یہ چیزیں ہمارے اندر بیداری پیدا کر دیں اور ہم کچھ کام ایسے دنیا میں کر جائیں جس کو کل اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہمیں معاف کر دے۔ تو بہرحال عید کی مناسبت سے قربانی کی جہاں تک بات ہے، اس کا صرف فلسفہ یہی ہے کہ اللہ اس قسم کی قربانی ہم سے کروا کے ہمارے اندر سے یہ جذبے نکلوانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنی قربانی دینے کے روادار ہیں، کتنا جذبہ ہے ہمارے پاس، دین کو جب ضرورت پڑتی ہے ہم اس موقع پر کتنا آگے بڑھتے ہیں اور کتنا پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے مسلمان کی زندگی کا۔ تو یہ ہمارا آگے بڑھنا، یہ بھی اگر سچے جذبے سے ہو، چاہے معمولی سا کیوں نہ ہو، یہ بھی قربانی سے کم نہیں ہے۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے وزن کے برابر امتحان میں ڈالتا ہے۔ میرا جتنا ظرف ہے اتنا ہی اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالنا ہے، میں جتنا برداشت کر سکتا ہوں اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے، جتنا میرا ایمان ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے یہ امتحانات زندگی میں جب آتے ہیں تو وہ قربانی بھی ہم سے مانگتے ہیں۔ یہی قربانی دینا، یہی ہے شعار ابراہیمی، ملت ابراہیمی کا ایک اہم حصہ جس کا ہم ایک جزو ہیں، اور پھر ہمیں اس قسم کے کام کر کے اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا ہوتی ہے اور کسی کی نہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو عید سے پہلے کر دی جائیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ سوال آیا کہ میں نے سنا تھا کہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ضروری ہے۔ یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص امریکہ میں اور اس کی طرف سے قربانی پاکستان میں دی جانی ہو تو یہاں تو عید پہلے ہو جاتی ہے، اگر اس کی نماز پڑھنے سے پہلے یہاں قربانی ہو جائے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہیں امریکہ میں ہی قربانی کریں۔ اب وہاں مسائل ہوتے ہیں، وہاں کوئی بچر شاپ ہوتی نہیں ہے، بچرز ملتے نہیں کہ وہاں جا کے بازار میں عام جیسے ہمارے ہاں بکریاں گائیں مل جاتی ہیں، وہاں نہیں ملتی، تو وہ مشکل ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے وہاں کے مسلمان زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں کہ اپنی قربانیوں کو یا تو وہ پاکستان میں جہاں جہاں ان کے اپنے رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس پیسے بھیج دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں۔ تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی نماز پڑھ کے اس کے بعد ان کی قربانی کریں، آپ اپنی نماز پڑھ کے، کیونکہ یہاں قربانی کی جا رہی ہے، ثواب ان کو ملنا ہے، تو ان کے ٹائمنگ سے نہیں، ہمارا جو ٹائمنگ ہے جہاں قربانی کی جا رہی ہے اس کے ٹائمنگ سے یہ قربانی وہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جب آپ نماز پڑھ لیں گی تو نماز کے بعد ان کی قربانی کی جائے تو یہ مناسب ہے۔ عید کے دن جو روزہ رکھا جائے گا اس کے لیے سحری کھانا کیا ضروری ہے؟ نہیں۔ صبح جب آپ نماز کے لیے اٹھیں گی تو جو ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، چاہے نماز کی اذان سے پہلے کھلے یا اذان کے بعد کھلے، بس اس وقت سے آپ کا کھانا پینا ختم۔ آپ اٹھ کے چاہے رات کے 3 بجے اٹھیں کہ اس نیت سے اٹھی ہیں کہ اب میں نے سونا نہیں ہے، یعنی اس نیت سے آپ اٹھی ہیں کہ اب میں نے سونا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد پھر قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنے میں تیاری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو اگر اس نیت سے اٹھی ہیں تو بس وہی آپ کا اٹھنا جو ہے اسی وقت سے یہ روزہ شروع ہو جائے گا۔ ورنہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صحابیات جو ہیں اس دن اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاتی تھی، نماز پڑھ کے ان کو دودھ پلاتی تھی۔
عید الاضحیٰ کے دن رکھا جانے والا روزہ جو قربانی کے گوشت سے افطار کیا جاتا ہے سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے کے مولوی صاحب منع کرتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی گوشت سے افطار کرنے سے منع کرتے ہیں یا گوشت کے افطار سے ہی سنت کہتے ہیں؟ روزہ رکھنا منع کہتے ہیں. روزہ پورے دن کا تو نہیں ہے، صرف اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک کا ہے. تو نماز کے بعد افطاری جو ہے وہ مسنون یہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے اسی کا گوشت پکا کے کھائیں، اس سے کھولیں. بس اتنی بات. سارے دن کا روزہ نہیں ہوتا یہ. واللہ عالم کیسے منع کرتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے. اگر وہ منع کرتے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے والا قصاب اگر رشتہ دار ہو، پیسے نہ لے بلکہ کھا لے جائے تو کیا اس کو پیسے دینے چاہیے؟ کیونکہ غریب ہونے کی وجہ سے کھال تو لے جاتے ہیں مگر پیسے نہیں لیتے. نہیں، آپ اس کو پیسے دیں، کھال نہ دیں. اس لیے کہ جانور جو ہے نا وہ سارا یعنی ذبح کے بعد اب اس کی ایک ایک چیز اس قابل ہے کہ وہ غریبوں کو دی جائے یا آپ اپنے پاس رکھیں. بس. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جانور جب ذبح کیا جائے تو اس کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ضروری نہیں ہے. کیونکہ اس میں ہوتا پھر یوں ہی ہے کہ جب 3 حصے ہوتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھی اچھی بوٹیاں گھر کے لیے رکھ لی جاتی ہیں، اس میں کلیجی بھی نکال دی جاتی ہے، اور جو باقی جو چھیچڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دے دو اس کو. ایسا نہیں. کسی کو دینا ہے تو اچھی چیز دیجیے. بے شک آپ بھی اچھی کھائیں لیکن دوسرے کو بھی اچھی دیجیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے 3 حصے آپ کریں کہ ایک حصہ آپ کا اور ایک رشتہ داروں کا اور ایک غریبوں کا. یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو سارے کا سارا غریبوں کو دے دیں، اور چاہیں تو آپ ضرورت مند ہیں تو بے شک آپ اپنے پاس رکھ لیں. یہ بھی مسئلہ ہے. اگر ضرورت مند ہے تو آپ اپنے پاس بھی سٹور کر کے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. اصل چیز تو وہ قربانی جو آپ نے کر ڈالی، جس نیت سے آپ نے کی وہ آپ کی قبول ہو گئی. اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے گوشت جانور نہیں پہنچتے، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تقوی جو دل کے اندر ہے وہ پہنچتا ہے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے اس کو ذرا یوں دیکھیے گا. تو کوشش یہ کیجیے کہ قصاب کو آپ پیسے دیں، اس سے طے کر لیں، اسے کہیں کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، اس جانور کی ایک بوٹی تک نہیں دیں گے. بس. اس میں حکمت کیا ہے کہ قصائی کیوں گوشت نہ لے؟ لوگ وجہ پوچھتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو قصائی ہے، اس سے ہم نے طے کر لیا کہ بھئی ہم نے تمہیں اس جانور کا کتنے پیسے لو گے. اس نے کہا میں 200 روپے لوں گا. ٹھیک ہے، ذبح کرو اور چلے جاؤ، یہ پیسے لو. آپ کھال کو کسی غریب کو دے دیجئے، گوشت بھی غریبوں کو دیجئے. اس کا جو حق تھا وہ تو اپنی محنت کر لے گیا، وہ تو کر سکتا ہے، وہ بنا سکتا ہے، لیکن غریب کے پاس اس دن کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے غریب کو آپ گوشت دیجئے. یہ غریب نہیں ہے، یہ دن میں 5-6 جانور ذبح کرے گا اور سب کے گوشت جمع کر لے گا اور خود کہے گا میں تو قربانی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں. تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. ہم اس کو حوصلہ دیں کہ بھئی تم قربانی بے شک نہ کرو، ہم سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے شام کو اچھا خاصا سٹور کر لو. اور پھر وہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس جانور کی کون سا حصہ گوشت کا بہتر ہوتا ہے، وہی لے جاتے ہیں، وہی چن لیتے ہیں. اس لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. کیا بیوی کے لیے بھی قربانی کرنا جائز ہے جبکہ وہ خود سے کچھ نہ کماتی ہو؟ کیا خاوند جو قربانی کرے گا اس میں بیوی کو بھی کوئی اجر و حساب ملے گا یا نہیں؟ بالکل ملے گا. بیوی کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو خاوند کرے گا اس کا ثواب سب کو ملے گا، جو بھی اس کے سبارڈینیٹ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. آپ نے جب یہ فرمایا نا کہ ایک قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے یعنی پورے گھر والوں کو ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ یہ دونوں بہرحال گھر کو چلا رہے ہیں. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ جب تک خود نہ کرے گی اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ. سنا ہے قربانی 3 دن ہوتی ہے، تو قربانی 10 ذی الحج اور ایام التشریق بھی تو 4 دن ہوتے ہیں. ہاں، قربانی کا دن اور ایام التشریق یہ جو الفاظ ہیں
ایام التشریق کی ڈیفینیشن یہی کی گئی ہے کہ 11، 12 اور 13 یہ جو 3 دن ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایام التشریق۔ تشریق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان راتوں کو چاند جو ہے وہ خوب چمکتا ہے، تو شروق سے ہے، شروق کا مطلب ہے چمکنا، تشریق اسی سے ہے چمکنا۔ باپ گھر کا سربراہ ہے لیکن اس کے بچے بھی نوکری کرتے ہوں تو کیا لازمی ہے کہ گھر کے سربراہ کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی لازمی قربانی کرنا پڑے گی، جبکہ بچے اپنی نوکری کے ذریعے تنخواہ جو ملتی ہے وہ باپ کو دیتے ہوں؟ کافی ہے، پھر ایک قربانی کافی ہے۔ ہاں، بچے کا اگر کوئی اپنا گھر ہے، وہ اپنے یعنی شادی شدہ ہے تو وہ اپنی طرف سے کرے گا، لیکن جب ایک گھر میں رہتے ہیں، ہانڈی ایک ہی پکتی ہے اور ایک ہی والد ہے جو سب کی سرپرستی کر رہا ہے، تو باپ کی طرف سے ایک قربانی جو کافی ہے۔ میری والدہ اپنی طرف سے تو ہر سال قربانی نہیں کرتی، مگر میرے والد صاحب جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے ہر سال قربانی کرتی ہیں، اپنے والدین اور ساس سسر کی جانب سے کرتی ہیں، کیا اس طرح قربانی ہو جاتی ہے؟ نہیں، والد صاحب کی طرف سے بھی کریں، اگر اللہ نے والدہ کو دے رکھا ہے اور وہ سربراہ ہیں گھر کی تو پھر وہ اپنی طرف سے کریں، گھر والوں کی طرف سے ایک کر دیں قربانی اپنی طرف سے، لیکن والد کی طرف سے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ یعنی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر دوسرے کی طرف سے پہلے دی جا رہی، پہلے اپنی طرف سے بندہ کرے، پھر اس کے بعد جو فوت شدگان ہیں جن کے ساتھ زیادہ تعلق تھا ان کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی اگر آپ قربانی کرنا چاہیں، کوئی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ملے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلے وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں ٹیکسٹ میں، یہ قیاسی نہیں ہے، یعنی ایک چیز کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق یہ کہہ دیں کہ چلے اگر یہ ہو سکتی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مثلا یہ اللہ کے رسول نے بتایا، کوئی حج نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، تو اس کی طرف سے کوئی حج کرنا چاہے آپ نے فرمایا کر لو، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی نماز نہیں پڑھ سکا، فوت ہو گیا، تو اس کے رشتہ دار اب نمازیں اس کی طرف سے پڑھ لیں۔ یعنی اس قسم کے غلط قیاس ہم نہیں کریں گے۔ ہم قربانی میں سے کچھ گوشت غیر مسلم ہمسایوں کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، دے دیں، کوئی حرج نہیں، ہمسائے بھی ہیں، وہ بھی حق ادا ہوگا، اور غیر مسلم کو دیں گے، انسان ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر بیٹی گھر کی سربراہ ہو تو گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتی ہے؟ بالکل، بڑے اعتماد سے کر سکتی ہے۔ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ نہ ناخن کاٹ سکتا ہے اور نہ بال کٹوا سکتا ہے، کیا اس میں شیو بھی آتی ہے؟ تو کیا اس میں بال نہیں ہوتے؟ اور کیا اس کے گھر والے بھی بال یا ناخن نہیں کاٹ سکتے؟ سب کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بال ناخن نہ کاٹے، اس لیے کہ جس گھر میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو یہ چاہیے کہ پہلی ذی الحجہ چاند دیکھتے ہی اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے ناخن یا بال نہ کاٹے، تاکہ اس کو پورا ثواب ملے۔ یہ بھی ایک قربانی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے۔ جس شخص پر قرضہ ہو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ قرضہ واقعی اگر مجبور ہو کے لیا ہے تو وہ بے شک نہ کرے، لیکن بعض اوقات ہوتا یوں ہی ہے کہ میں نے مثلا اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اب برادری ہے بہت بڑی، تو قرضہ لینا ہے، ان کو میرٹ میں کھلانا ہے، تو بعد میں مقروض ہو جاتا ہوں۔ جب قربانی اتنی بڑی میں قربانی دیتا ہوں اور چھوٹی سی اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے میں کہتا ہوں جی قرضہ ہے، تو یہ مناسب نہیں، یہ رویے ہمارے مناسب نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا نہیں ہے؟ ہم کن کے جذبوں کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کہاں ہمارے جذبے مردہ ہوتے ہیں؟ برائے کرم بتائیے کتنا قرض ہو تو قربانی دینا ہے یا نہیں دینا؟ نہیں، یہ نہیں، بندے کی اپنی حالت ہے، قرض کی کوئی نہیں، بعض اوقات انکم بہت کم ہوتی ہے، قرض 10,000 بھی بہت مشکل لگتا ہے ادا کرنا، 5,000 بھی بندہ نہیں ادا کر سکتا، اور بعض اوقات اتنی انکم ہوتی ہے کہ بندہ 5 یا 15 لاکھ بھی اگر دینا چاہے تو بڑی آسانی سے دے سکتا ہے۔ یہ نہیں، بندے کی اپنی کیفیت پر ہے، اس کی آمدنی پر ہے۔ اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی قربانی کا گوشت نہیں پکا تو کیا قربانی کا گوشت ہی کھانا شرط ہے یا کہ کوئی اور چیز بھی کھا سکتے ہیں؟ اگر صبر نہیں ہو سکتا اور گھر میں بڑی اچھی اچھی چیزیں اور پکی ہوئی ہیں تو کھا لیں۔ مسنون میں نے بتایا کہ مقصد ہے کہ اللہ کے رسول یہی کرتے تھے۔ اگر 3 جانوروں کو ایک ساتھ ذبح کیا جائے، 2 تو تھوڑی دیر تڑپ کر مر جائیں، جبکہ جو سب سے پہلے ذبح ہوا وہ تڑپتا رہے،
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحیح رگ نہیں کٹی؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا وہ جانور حلال ہوگا؟ اگر کوئی اناڑی ہے قصائی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تڑپا رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرنا چاہیں تو ایک دو کام پہلے کر لیں۔ ایک تو یہ کریں کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لیں، ایک کام تو یہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جب اس کے گلے پہ چھری پھیریں تو اس کی رگ کاٹ دیں، شاہ رگ، وہ جب کٹے گی تو اس طرح اس کا خون جو ہے وہ بہہ جائے گا، اور وہ تڑپے گا بھی صحیح، ایسی بات نہیں ہے، وہ تڑپے گا۔ صحت مند جانور جو ہوتا ہے نا وہ تڑپتا ہے، اور لٹا کے جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہی اس کو لٹایا جائے تو اس کا سارا خون جسم کا جمع ہو کے نا گلے پہ آ جاتا ہے۔ ہمیں کوئی پکڑ کے نا ایسے لٹائے نا تو دیکھیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، فوراً ہمارا یعنی حالت ہی تبدیل ہو جائے گی، سب کچھ یہاں جمع ہو جائے گا، تو وہ گھبرا جاتا ہے، اس کا سارا خون وہاں جمع ہوتا ہے، چھری چلتے ہی اس کا خون سب باہر نکل آتا ہے۔ اسی لیے جب اس کی کھال کاٹی جاتی ہے تو اس کے جسم پہ کہیں خون نظر نہیں آتا، لیکن اگر کھڑے کھڑے اس کو گولی مار دی جائے تو وہ جہاں کہیں بھی آپ اس کی کھال کاٹیں گے وہاں آپ کو خون نظر آئے گا۔ تو یہ تو ایک بڑا اچھا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو لٹایا جائے تاکہ اس کا خون بالکل ہر جگہ سے نکل کے ایک جگہ آ جائے، اور جب آدمی گوشت کاٹے تو صاف ہو، یہ فائدہ ہے۔ تو بہرحال طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسے قصائی کو لیں جو کہ جانتا ہو کہ ذبح کس طرح کرنا ہے۔ یہ بہت پھرتے ہوتے ہیں، اس دن ہی سب کچھ سیکھ لیتے ہیں لوگ، چھریاں کانٹے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں اور گھر گھر دروازے کھڑکا، جی ہاں جی قربانی کا جانور، ہم جس کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہے چھریاں ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ قصائی ہے، حالانکہ وہ اناڑی لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے کون کس حد پہ بیٹھے گا، اس لیے وہ منہ مانگے پیسے بھی لیتے ہیں، گوشت بھی ضائع کر جاتے ہیں۔ اس لیے جو تجربہ کار قصائی ہوں ان کو ضرور لینا چاہیے، اور جو نمازی ہوں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیک آدمی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا وہ اچھا رہتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے ذبح کرنا ہے۔ وہ ذبح کرتے وقت یہ نہیں کہ یہ اللہ اکبر کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھتا۔ جانوروں کی کھالیں اکثر مختلف تنظیمیں لے جاتی ہیں، ان کو دینا جائز ہے، اگر وہ واقعی مستحق ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں اور غریبوں کی خدمت وہ کرنا چاہتی ہیں، مستحق لوگوں کو دیتی ہیں تو ضرور دیجیے۔ ہمارے ہاں کوئی آرگنائزیشنز تو ہے نہیں، حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جگہ جگہ جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ معیوب نہیں ہیں، اگر واقعی وہ لوگ بہتر کام کر رہے ہیں تو آپ دیجیے ان کو، ورنہ کسی مستحق کو دیکھ لیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، جو غریب ہوں، آپ ان کو بھی دے سکتی ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔